کا اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے اور سیگمنٹ ہے، مقابلہ ہے دہن میں زباں تمہارے لیے، تقریری مقابلہ اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز کے طلباء و طالبات کو ARYQ-TV یہ پلیٹ فارم مہیا کر رہا ہے اور الحمدللہ پوری دنیا میں پاکستان کے نوجوانوں کا ٹیلنٹ جا رہا ہے بطور نعت خواں، بطور مقرر، بطور قاری، بطور مؤذن، ہر طور پر جس میں جو صلاحیت ہے وہ الحمدللہ ARYQ-TV کے ذریعے پوری دنیا میں متعارف ہو رہے ہیں نوجوان۔ آج کا مقابلہ 17واں آج راؤنڈ ہے، کل آخری راؤنڈ ہے، 17واں روزہ ہے، 17ویں سحری ہے، تو اس لحاظ سے 17واں راؤنڈ ہے۔ ہمارے تینوں ججز موجود ہیں، ڈاکٹر محمود غزنوی صاحب تشریف فرمائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ہمارے شاہد مسرور صاحب تشریف فرمائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور رضوان زیدی صاحب تشریف رکھتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، تینوں کی اجازت سے ہم مقابلے کا آغاز کر رہے ہیں اور آج کا موضوع شجاعت، اور اس کے لحاظ سے ہمارے تینوں کنٹسٹنٹ کی تیاری بھرپور انشاءاللہ عزم کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ آپ نے اپنا کانٹینٹ اپنے دیے ہوئے وقت میں پیش کرنا ہے۔ فاطمہ خان کا تعلق حیدرآباد سے ہے، تشریف لائیں فاطمہ خان، اور آج کے موضوع کے مطابق اپنے دیے گئے وقت کے اندر رہتے رہتے تقریر کریں۔ فاطمہ خان پہلی کنٹسٹنٹ۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ جناب والا، محسوسات و افکار کا مدار و محور انسانی عظمت کی تاریخ کو منور و مستنیر کرنے والی ہستیوں کے کردار کی صداقت، جذبوں کی سچائی اور شجاعت کو قرار دیا جاتا ہے، اور یہ شجاعت اور جذبوں کی سچائی جن ہستیوں کی حرمت کا باعث بنی، وہی رہتی دنیا تک کے لیے اس مینارہ نور کی مانند قرار دیے گئے جسے دیکھ کر سمندروں میں سفر کرنے والے اپنی اپنی منزلوں کا تعین کرتے ہیں۔ جناب والا، ہماری تاریخ ایسی ہستیوں سے بھری ہوئی ہے کہ جنہوں نے باطل کے سامنے سر جھکانے کے مقابلے میں سر کٹانے کو ترجیح دی۔ میں تو یہ محسوس کرتی ہوں کہ ایسے ہی افراد کو تاریخ سلام پیش کرتی ہے جو اور انسانی فکر ان کی کرتی ہے۔ جناب والا، یہ شجاعت نام ہے، اثار کا شجاعت نام ہے، قربانی کا شجاعت نام ہے، دشمن کے آگے سینہ سپر ہونے کا شجاعت نام ہے، دشمن سے ٹکرانے کا، باطل کے سامنے سر اٹھانے کا۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ اگر بندہ مومن میں جذبہ شجاعت اپنے بام عروج پر پہنچ جائے تو بڑے سے بڑا پہاڑ بھی ریزہ ہو جاتا ہے، بڑی سی بڑی طاقت بھی پارا ہو جاتی ہے۔ جناب والا، یاد کیجئے وہ وقت کہ جب 313 کی مختصر تعداد ہزاروں کے لشکر پر بھاری ثابت ہوئی اور دشمن کی قسمت میں ذلت و خواری ہوئی، تو اس کے پیچھے صرف ایک جذبہ تھا، اور وہ جذبہ شوق شہادت تھا۔ جناب والا، شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ جناب والا، آج پھر اسی شوق شہادت کی اشد ضرورت ہے کہ جب ہر طرف سے کشور کشائی، جناب والا، آج پھر اسی شوق شہادت کی ضرورت ہے کہ جب ہر طرف سے مسلم امہ، جناب والا، آج پھر اسی شوق شہادت کی ضرورت ہے کہ جب ہر طرف سے اگر سیریا پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں تو کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ کشمیر کے مسلمان حسد و یاس کی تصویر بنے مسلم امہ کی جانب دیکھ رہے ہیں، اور فلسطین کے مسلمان کسی غیبی مدد کے منتظر نظر آتے ہیں۔ جناب والا، ہمیں امت مسلمہ کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے، اور انہیں یہ اپنا سبق یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ جو صداقت سے، شجاعت سے، سچائی سے ہے، جس کا پیغام وجاہد فی اللہ حق جہادی ہی سے مزین ہے۔ جناب والا، جب تک ہم نے جہاد فی سبیل اللہ کے مقصد کو زندہ رکھا، ہماری بقا اور سالمیت پر کوئی حرف نہ سکا، اور جس دن سے ہم نے جہاد فی سبیل اللہ کو بالا اطلاق رکھ دیا، اسی دن سے ہماری بقا اور سالمیت خطرے میں پڑ گئی۔ آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمیں وہ مردان خدا درکار ہے جو بڑے سے بڑے پہاڑ کو ریزہ کر دینے کی صلاحیت سے سرشار ہو، جن کی ہیبت پہاڑوں کو رائل کر ڈالے اور جن کی ٹھوکر سے صحرا و دریا دو نیم ہو جائیں۔ آسمان چلتی زمین پر نہیں آنے والا، اب یہاں کوئی پیمبر نہیں آنے والا، اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا۔ شکریہ۔ اچھا، فاطمہ خان نے اپنے دیے گئے وقت میں تقریر کی اور ایسا محسوس ہو رہا تھا درمیان میں یہ روسٹروم چھوڑ دیں گی
اور لیکن جب ایک دم سے انہوں نے اسپیڈ پکڑی ہے اللہ اکبر, اس کے بعد پھر انہوں نے وقت بھی لیا اور اپنے وقت کے مطابق اپنے کانٹینٹ کو مکمل کیا. اگلے جو شریک ہیں ان کا نام ہے رضوان خان. آپ کا تعلق کراچی سے ہے, تشریف لائیں رضوان خان اور اپنے دیے گئے وقت میں موضوع کے مطابق تقریر کریں. جی. میدان بدر کا منظر تو دیکھیے صدر علی وقار, کہ ہر سمت خوف اور وحشت کا سما ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج ظالم ظلم ڈھانے کو تیار ہے, کہ مسلمان تعداد میں کم مگر ان کے حوصلے بلند, وہیں کفار مسلمانوں سے تعداد میں کئی گنا زیادہ ہیں. مسلمان تعداد میں کم مگر ان کے حوصلے بلند, اور کفار تعداد میں زیادہ اور جیت کے لیے اپنے ہنرمندوں کی جانب دیکھ رہے ہیں. کہ صدر علی وقار کفار اپنے ہنرمندوں کی جانب دیکھتے اور مسلمان راہ خدا اور جذبہ ایمانی سے بھرپور خدا تعالیٰ کی جانب دیکھتے ہیں کہ ہاں صدر علی وقار ٹھہریے, منظر بدلتا ہے. کہ کفار جہاں مسلمانوں کو ہرانے کی بھرپور کوششوں میں مگن تھے, وہیں دوسری جانب خدا تعالیٰ فرشتے نازل کر کے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے نازل کرتا ہے. اور پیغام مسلمان کفاروں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا. کہ صدر علی وقار شجاعت تو مسلمانوں کا روز اول سے ہی ہتھیار رہا ہے. کہ جب یہ ہتھیار حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں آیا تو 22 لاکھ مربع میل پہ مسلمانوں کی حکومت نظر آتی ہے. کہ جب یہی ہتھیار حضرت علی مولا علی شیر خدا کے ہاتھ میں نظر آیا تو مرحب سر مقتل پڑا نظر آتا ہے. کہ جب یہی ہتھیار حضرت سعد ابن وقاص کے ہاتھ میں آتا تو دریائے دجلہ میں گھوڑے دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. کہ ہاں صدر علی وقار جب یہی ہتھیار طارق بن زیاد کے ہاتھ میں آتا تو دریائے فرات میں کشتیاں دریائے فرات میں کشتیاں چلتی ہوئی نظر آتی ہیں. کہ ہاں صدر علی وقار جب یہی ہتھیار غزوہ خندق میں صحابہ کے ہاتھ میں آتا تو کفار مکہ پہ پلٹ پڑتے, چھپٹ پڑتے. کہ ہاں صدر علی وقار جب یہی ہتھیار حضرت معاذ اور معوذ کے ہاتھ میں آتا تو صدر علی وقار ابو جہل دو نیم پڑا ہوتا. تو صدر علی وقار یہ صدا بلند ہوتی ہے کہ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی, عجب چیز ہے لذت آشنائی. جناب عجب چیز ہے لذت آشنائی. اچھا, اب جو آخری کنٹسٹنٹ ہے ان کا نام ہے مہک سومرو. کراچی سے آپ کا تعلق ہے, تشریف لائیں اور آج کے اس موضوع کے مطابق دیے گئے وقت میں رہتے ہوئے اپنی تقریر کریں. آخری کنٹسٹنٹ ہے 17ویں راؤنڈ کی آخری کنٹسٹنٹ مہک سومرو. اجازت ہے. اندلس کے ساحل پر کھڑے طارق بن زیاد کی ٹھوکر سے تسخیر صحرا و دریا دراصل نتیجہ ہے صدر علی وقار کہ صدائے انن نبی لا کذب انن نبی عبد المطلب کی, کہ جس بہادری کے پیکر ہستی نے تنے تنہا کئی کفریہ طاقتوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا اور کیسر و کسرا کے ایوانوں پر ایسی ٹھوکر لگائی کہ ان کا تمام تر غرور خاک میں مل گیا. صدر علی وقار شجاعتوں کا پیکر, بارے خلافت اٹھانے والا, نبی سے وفا کرنے والا, حضرت ابو بکر صدیق دو نیم جس کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, شجاعت کے پیکر حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل جس کے زیر نگی آ جائے, حق کا ولی شیر خدا علی حیدر کرار کہ جن کی شجاعت کی وجہ سے انہیں فاتح خیبر کا لقب عطا ہو, جوانوں کے سردار حسن و حسین شجاعت کے پیکر 72 کا لشکر ہزاروں کے مد مقابل کھڑے ہو کر اپنے سر نیزوں کی انی پر سجا دیتے ہیں, اسلام کا پرچم بلند کر دیتے ہیں مگر باطل کے سامنے نہیں جھکتے. کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق جدائی, دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے یہ لذت آشنائی, عجب چیز ہے یہ لذت آشنائی. قرون اولیٰ سے لے کر اب تک
شجاعتوں کے پیکر صحرا و دریا کے عظیم استعارے ہیں صدر علی وقار. وہ صحرا و دریا جہاں چنگیز خان سارے راستے مسدود کر دے تو جلال الدین خارزم شاہ چنگیز خان کو شکست دے کر منگولوں کو لوہوں کے چنے چبوا کر خود کو اپنے گھوڑوں سمیت دریائے سندھ میں ڈھال دیتا ہے اور شجاعت کے ساتھ دریا عبور کر دیتا ہے کہ دو نیم جس کی ٹھوکر سے صحرا و دریا. وہ صحرا و دریا جسے پار کر کے سومناتھ کے مندر میں محمود غزنوی صدا لگاتا ہے کہ بت فروش بننے کے بجائے بت شکن بننا قبول ہے اور اپنے لشکر سمیت تمام بتوں کو توڑ دیتا ہے. قصہ مختصر صدر علی وقار کہ ہر دور میں شجاعت کا پیکر آیا. کبھی برہان مظفر وانی اور مقبول بھٹ کی صورت میں کشمیریوں کی آواز بجانا تو کبھی یاسین ملک کی صورت میں عمر قید کی سزا پا لینا، مگر باطل کے سامنے نہیں جھکنا، مگر باطل کے سامنے نہیں جھکنا. کہ ذہن میں خوف کی بنیاد اٹھانے والوں، ظلم کی فصل کو کھیت میں اگانے والوں، گیت کے شہر کو بندوق سے ڈھانے والوں، فکر کی راہ میں بارود بچھانے والوں، کب تک اس شاخ گلستان کی رگیں ٹوٹیں گی؟ کوپلیں آج نہ پھوٹیں گی تو کل پھوٹیں گی، کوپلیں آج نہ پھوٹیں گی تو کل پھوٹیں گی. شکریہ. ٹھیک ہے. مہک سومرو آخری کنٹسٹنٹ 17ویں راؤنڈ کی آخری کنٹسٹنٹ نے اپنے دیے گئے وقت میں موضوع انہوں نے پیش نظر رکھا ہے نہیں، یہ تو ہمارے ججز دیکھیں گے، فیصلہ کریں گے. کہاں کہاں اشعار میں اغلاط آئی ہیں، اضافی حروف استعمال ہوئے ہیں، کیا کیا کچھ ہوا ہے ان تینوں کی طرف سے، یہ انشاءاللہ بتائیں گے. ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. تو جناب 17واں راؤنڈ مکمل ہوا. آج کے موضوع پر تینوں نے کس انداز میں اپنا اپنا کانٹینٹ پیش کیا، کس انداز کی ڈیلیوری تھی، کیا ان کا کانفیڈنس لیول تھا؟ ڈاکٹر صاحب کیا کہیے گا؟ بھئی تقریریں ماشاءاللہ جیسی تیار کی تھیں ویسے انہوں نے کی، اور سب نے تینوں نے پیٹ بھر کے تلفظ کی غلطیاں کی ماشاءاللہ، سمجھے. اور اس سے یہ پتہ چلا کہ جناب چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگ تیار صحیح سے نہیں کرتے. مثلا جو پہلی طالبہ آئی تھیں انہوں نے یہ لفظ دو نیم نہیں ہے، دنیم کہلاتا ہے یہ، سمجھے. اور پہاڑ کو آپ نے پہاڑ کہہ دیا، پہاڑ سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی ہے لفظ. اسی طرح پھر جب بھول گئیں تو اچانک ڈبل اسپیڈ پہ چلی گئیں. مطلوب مومن نہیں، مطلوب ہے، وہ زیر لگایا آپ نے. اسی طرح ہمارے جو دوسرے ساتھی آئے انہوں نے ظلم کو ظلم کہا، اور عبد المطلب کو عبد المطلب کہا. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں، اسرار، لذت، عجب چیز ہے یہ لذت آشنائی آپ نے کہا. یہ لذت آشنائی تھوڑی ہے. بہرحال تقریر جو ہے وہ سننے کی اور دیکھنے کی چیز ہے. دیکھیے جس طرح کوئی آدمی جو ہے ساری موسیقی کی کتابیں پڑھ کے راگی نہیں بن سکتا، اسے مدتوں ریاض کرنا پڑتا تب وہ ایک اچھا راگی بنتا ہے. اور آپ تو لڑکیاں ہیں تو آپ تو زیادہ اچھی طرح سمجھیں گی کہ جب تک پائے اور نہاری پوری رات دم پہ ہلکی آنچ میں نہ پکیں اس وقت تک اس میں ذائقہ نہیں آتا. تو جب تک مقرر ہلکی آنچ پہ نہیں چلے گا اور پکے گا نہیں اس وقت تک اچھا مقرر نہیں بنے گا. پریکٹس کرتی رہی ہے، آپ لوگوں کو میں بولنے کی صلاحیت موجود ہے. شاہد بھائی. فاطمہ، آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ نے رٹا لگایا اور بڑا زبردست رٹا لگایا. اب اس کو مینیج نہیں کر پائیں. آپ نے ایک دم آ کر جو کچھ تھا نا اس کو نکالنا شروع کیا. اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ آپ کا جو ایکشن ہے وہ ختم ہو گیا اور آپ بھول گئیں. بھول کے واپس آئیں تو جیسے کہ سب کہہ رہے ہیں ڈبل اسپیڈیں چل دی. فوراً پتہ چل گیا کہ آپ اس لیے بھول رہی تھیں کہ آپ نے رٹا لگایا تھا، اس کو سمجھا نہیں تھا. ابتدا میں آپ نے اشعار پڑھے. اب علامہ اقبال کے اگر آپ دو تین اشعار پڑھ دیں تو وہ جو آدھا منٹ نکل کے اس کے نمبر آپ کو دیں کہ علامہ اقبال کو پڑھا آپ نے غلط ہے، اشعار ان کے ہیں. پھر آپ نے آخر میں انہیں اشعار کا لفظی ترجمہ پیش کر دیا. ایسا ہی ہوا نا. تو ان چیزوں کو مینیج کرنے کی تقریر آپ بہت اچھی کر سکتی ہو، آپ میں صلاحیت بہت ہے. پہلے اسٹیپ تھا بہت اچھا تھا. اچھا بھائی دیکھو، ہوتا یہ ہے کہ پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں رضوان، ڈیکلیمیشن کیا ہے، اسپیچ کیا ہے، ڈیبیٹ کیا ہے. یہ جو منظر کشی کی جاتی ہے ڈیکلیمیشن میں کی جاتی ہے. آپ آئے، آپ نے ڈیکلیمیشن سے شروع کیا اور میں انتظار کرتا رہا آپ اسپیچ پر آئیں تو میں آپ کو اسپیچ کے نمبر دوں.
ठीक है, आप डिबेटर, यहाँ डिबेटर नहीं है, आप स्पीकर हैं। डिबेटर वो होता है जो मुबाहिसा बोलता है, डिबेट बोलता है, आप लोग स्पीकर हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप डेक्लेमेशन में आए हैं, स्पीच में आए हैं या डिबेट में आए हैं। इसके बाद भाई दूसरी बात ये है कि अपनी सांस का ख्याल रखिए आप। ठीक, सांस का ख्याल रखिए। आपको पता है कि आपकी सांस टूटती थी तो अल्फाज टूट जाते थे। इस समय आपसे मैं अर्ज करना चाहूँगा, पुर असरार होता है, लोहे के चने होता है, ठीक है, गलतियाँ तलफ़्फ़ुज़ की ज़्यादा हुई। तकरीरें आप तीनों कर सकते हैं। 2 लोगों में हम फंस गए थे, 2 लोगों में फंस गए थे, बहुत मामूली करीब। रिजवान भाई मुख्तसर और जामे। बिल्कुल, जिस तरह डॉक्टर साहब ने इरशाद किया और शाहिद भाई ने, सिर्फ इतनी सी बात करूंगा बेटा कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा हल्की आंच पर अमल करके इस फन पर आंच ना आने दो बस। वाह, अच्छी बात, खूबसूरत राय। अच्छा जनाब, तीनों की राय आ गई है, अब हम अपने स्पॉन्सर्स की जानिब आ जाएं जिनकी जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स आज रखे गए। आप तीनों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह गिफ्ट हैम्पर्स हैं। सैलानी मसाले की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स आपके साथ जाएंगे। कौसर मसाले की जानिब से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर्स हैं। फूड बस्ती की जानिब से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर्स हैं। मारूफ स्वीट्स की जानिब से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर्स हैं। और फाइनलिस्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के लिए मोहतरम जनाब सोहेल शम्स साहब की जानिब से कैश प्राइजेस का ऐलान किया गया है, जो कि इंशाल्लाह फाइनल जिस दिन होगा उस दिन पेश किए जाएंगे। बार सूरत ये तमाम तफसीलात देने के बाद मैं आज के रिजल्ट की जानिब आ रहा हूँ। आप कहें तो मैं कर देता हूँ आज ऐलान, या फिर और दिन के लिए दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं, उतनी है। अच्छा जनाब, आज की जो विनर है उनका नाम है महक सुमरो। महक सुमरो ने आज का मुकाबला, आज का राउंड जीत लिया है और अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है। कल आखिरी राउंड है, 18 राउंड थे, हमने इब्तिदा से ये बात कही है। उसके बाद 6 क्वार्टर फाइनल है और उसके बाद 2 सेमीफाइनल हैं। तो आपको मुबारक हो, आप तीनों को मुबारक हो। बल्कि मैं ज्यादा आपको मुबारकबाद इसलिए दूंगा कि आपका पहला मौका है कि किसी भी मीडिया पर आप पहली मरतबा अपेयर हुए हैं और अपेयर होने के बाद आपने ये बात साबित की है कि इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले सालों में आप बेहतरीन स्पीकर के तौर पर मुतारिफ होंगे, अपना नाम रोशन करेंगे। आपको बहुत मुबारक हो। हाजिर होते हैं एक वक्फे के बाद इल्म और उलमा का सेगमेंट है। आज 2 मौज़ूआत हैं, ग़ज़वा बद्र भी है और आज यौम उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा भी है। दोनों मौज़ूआत पर इंशाअल्लाह बात करेंगे। उलमा हज़रात हमारे साथ तशरीफ़ फरमा रहेंगे, सना खां हज़रात मौजूद होंगे और आपका साथ रहेगा। है मोमिनों के दिल का उजाला शान रमजान, है मोमिनों के दिल का उजाला शान रमजान।